قابل احترام معزز و مکرم حاضرین کرام، معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مختلف مواقع پر صحابہ کرام کے سوالوں پر اور بغیر سوال کے بھی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ دین سارا ہے ہی نصیحت۔ نصیحت کہتے ہیں بھلائی کو۔ دین اللہ پاک نے بھیجا ہی بھلائی کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور دین اسلام کے 5 بڑے اہم رکن ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور دونوں شہادتیں ہیں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسی نصیحت فرمائیں جو مختصر ہو۔ مختصر عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو یاد رہ جائے۔ بعض اوقات لمبی باتیں یاد نہیں رہتی، مختصر نصیحت یاد رہ جاتی ہے۔ جیسے ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی نصیحت فرمائیں کہ اس کے بعد پھر کسی کے پاس جانے کی حاجت نہ رہے۔ کیسا سوال ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے مامور تھے نا، مخلوق خدا کو ہدایت دینے کے لیے۔ تو آپ نے اس کے مختصر سوال کا مختصر جواب ہی ارشاد فرمایا کہ پھر حاجت نہیں رہے گی کہیں جانے کی۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، زبان سے کہو اللہ ایک ہے، پھر جم جاؤ، اس پر کھڑا ہو جاؤ۔ جیسے اس نے پوچھا ویسے حضور نے فرما دیا، اب اس کے بعد کسی کے پاس جانے کی حاجت نہیں۔ تو ایسے ہی اس حدیث میں آیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو گیا، رسول اللہ ایسی نصیحت فرمائیں جو مختصر ہو۔ سب سے پہلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی، دیکھو نماز اس حالت میں پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہو۔ یہ بڑا اہم کام ہے دین کا، نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عبادات میں نماز بہت زیادہ محبوب ہے، اس لیے ہر نبی نے نماز کو اختیار کیا ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کی زندگی میں بھی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ جیسے جی چاہے عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میں جب گزرا ہوں تو اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو میں نے اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جیسے نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، ایسے ہی حضور اور تمام انبیاء کی حیات کا عقیدہ بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ نبوت کا انکار کرنے والا نص قطعی کا منکر ہے اور کافر ہو جاتا ہے، اور حیات کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حیات کا عقیدہ بھی قرآن اور حدیث کی نصوص قطعیہ سے ہے۔ قرآن نے بھی انبیاء کی حیات کا ذکر فرمایا ہے، اور احادیث میں متواترہ میں انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام کے تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں حیات اور نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے، اور حیات پر بہت سی احادیث ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی تلقین فرمائی کہ نماز اس انداز سے پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اور ہم سب لوگ اسی عبادت میں بہت کوتاہیاں کرتے ہیں۔ وضو کا بھی اہتمام ٹھیک نہیں ہوتا، پھر جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے خیالات پراگندہ ہو جاتے ہیں، مختلف سمتوں میں دیکھتے ہیں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، بعض لوگ کھڑے ہو کے یوں دیکھتے ہیں کہ آگے، اور بہت ہی شدید وعید فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم نماز میں ادھر ادھر بلکہ دیکھتے ہو، کہیں خدا تمہاری آنکھیں نہ ضائع کر دے۔ اتنی شدید وعید فرمائی۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی
کہ نماز اس انداز سے پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہو۔ خیالات کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت خیالات بہت آتے ہیں نماز میں، تو ایک جواب تو کسی بزرگ نے یوں دیا کہ بھائی چور وہیں پڑتا ہے جہاں مال ہو، اور جس کے پاس مال نہیں ہوگا چور کیا کرے گا وہاں جا کے؟ تو نماز بہت بڑی دولت ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے شیطان اور نفس دونوں مل جاتے ہیں۔ نفس خبیث اندر بیٹھا ہے، وہ تو بہت مار پیٹ کے بعد کہیں جا کر ٹھیک ہوتا ہے، اور شیطان تو اعوذ باللہ پڑھنے سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ خبیث جو اندر بیٹھا ہے یہ نہیں مارتا، یہ بھاگتا نہیں ہے، یہ ڈنگ مارتا رہتا ہے مسلسل۔ تو دوسری بات یہ فرمایا کہ یہ محنت ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے نماز میں توجہ ٹھیک کرنے کا کہ جو الفاظ منہ سے کہتے ہو اس پر توجہ کرو، منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اور نماز کا قاعدہ بھی یہی ہے، جب شراب حرام ہوئی تو اس واقعہ پر حرام ہوئی کہ اس وقت جائز تھا پینا، حرمت نہیں آئی تھی، بعض پیچھے سے بعض نہیں پیچھے سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھانے تشریف لے گئے، نماز میں کھڑے ہوئے تو آیت غلط پڑھ دی، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون پڑھ دیا، بجائے لا اعبد ما تعبدون کے قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ اس پر اللہ پاک کا حکم نازل ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، نہیں اس وقت جائز تھی پینی، حرام نہیں تھی، اب یہ حرمت کے لیے آ گیا کہ نماز کی حالت میں نہ پیو۔ وجہ کیا بتائی؟ حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم جب پی لو گے تو یہ نہیں جانو گے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نماز میں یہ جاننا ضروری ہے کہ تم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ حتی تعلموا ما تقولون، وہ دماغ کو پراگندہ کر دے گی، جو ہم کہیں گے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں منہ سے۔ تو ایسے جو آدمی بے خیالی سے نماز پڑھے گا وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا، حتی تعلموا ما تقولون، جو منہ سے کہہ رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اور اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ جو منہ سے نکلے اس کو جانے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان الفاظ پر توجہ کرنے سے آدمی کا دھیان مضبوط ہو جائے گا کہ جو کچھ منہ سے کہے اس پر توجہ کرتا رہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ امید ہے انشاءاللہ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم اپنی نمازوں کی طرف توجہ کریں گے، اور نمازوں کی کوتاہی کا وبال آتا ہے، برکت نہیں پیدا ہوتی، اور وہ خاصیت نہیں پیدا ہوتی جو خاصیت میرے اللہ نے نماز کی ارشاد فرمائی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نمازی ہو کے جھوٹ بولتا ہے، نمازی ہو کے سود کھاتا ہے، نمازی ہو کے غیر محرموں سے تعلقات استوار کرتا ہے، نمازی ہو کے قرآن کو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، نماز پڑھ کے اپنے ہمسایوں کے حقوق مارتا ہے، بہن بھائیوں کا مال کھا جاتا ہے، یتیم بچوں کا مال کھاتا ہے۔ اس نے نماز نہیں پڑھی نا، پڑھی ہوتی تو یہ اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا اور پھر وہ اس قسم کی حرکات سے باز آ جاتا۔ اس کی خصوصیت بیان فرمائے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برے کاموں سے اور منکرات سے نماز روکتی ہے۔ جیسے روزہ ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے انسان اور گناہ کے درمیان، ایسے ہی نماز ڈھال بن جاتی ہے گناہوں کے برے کاموں کے درمیان، لیکن پڑھی جائے۔ کہتے جی 5 ویلے نماز ہی پڑھ دیں جی، تسبیح ہی پڑھ دیں، بات بھی پتہ نہیں سرے مشکل آسان نہیں تھی نا، پڑھو تو مشکل آسان ہو نا۔ دوسری بات یوں ارشاد فرمائی کہ اس زبان کو قابو رکھو، اس سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس کی تمہیں کل کو معذرت کرنی پڑے۔ اس زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ جس سے تمہیں کل کو معذرت کرنی پڑے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ زبان ہی تو ہے نا، اللہ پاک نے یہ 2 اس میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں، ایک دانت ہیں اور ایک ہونٹ ہیں۔ ان دونوں کو بند کر کے سوچ کے منہ سے بات نکالو، جب ان دونوں دیواروں کو توڑ کے بات باہر نکل گئی، اب وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ نکل گئی۔ غلط ہے تو معذرت کرنی پڑے گی، اس سے حضور نے روک دیا، اور صحیح ہے تو فائدہ ہو جائے گا۔ اسی سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، اسی سے آدمی سچ بولتا ہے، اور بڑی
نقطے کی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے لیے تم کو کل کو معذرت کرنی پڑے. ماں باپ کی گستاخی، بہن بھائیوں کو، عام مسلمانوں کو ایذا پہنچانا زبان سے، علی ھذا القیاس. جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں یا اچھائیاں ہوتی ہیں وہ آدمی کی زبان سے ہی نکلتی ہیں. تو معذرت والی بات زبان سے نکالنے سے پہلے سوچ لو کہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے، قبر میں کیا جواب دیں گے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات، معاشرے میں ہمارے ایک بہت بڑا عیب ہے جس کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی ہے. عام مثال دے رہا ہوں. ابھی کوئی ایسی قیمتی چیز تو نہیں میں نے پہنی ہوئی، یہ پتہ نہیں 3 سال سے بنی ہوئی کہ 4 سال سے بنی ہوئی ہے، اور کوئی آدمی دیکھتا کہ تعالی نے یہ جیکٹ پہن رکھی ہے، اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. کسی نے خصہ پہن رکھا ہے، وہ ملتانی آتے ہیں تلے غچ، وہ تلے غچ پہن رکھا ہے، اس کے دل میں بھی اٹھے مروڑ کے بھی میرا بھی ایسا ہونا چاہیے. کسی آدمی نے مکان بنایا، اس میں اس نے لگا دیے بہت قیمتی پتھر، اور اس کے مکان پہ گوہے سے آلودہ مٹی لگی ہوئی ہے. اب اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں کوئی ہو جی جا مل جائے تو میں جو سنگ مرمر لاواں. کسی آدمی کے پاس 3 کاریں ہیں تو اس کو بھی خیال بخارات اور تبخیر پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے میرے پاس بھی کار ہونی چاہیے. مستورات میں بھی نقائص ہیں، مردوں میں بھی کم نہیں ہیں. وہ بھی دیکھتی کسی کا سوٹ پہنا ہوا کہ یہ جا گھین دے، میرے کو کوئی زیور پہنا کسی کو دیکھ جائے کہ یہ جی چھاپ میرے کو بنوا دے، میرے کو پوپا یہ ہو جا بنوا دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے. جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، مختصر بات سمجھ نہیں آئی؟ ہاتھ میں دینے کا مطلب اس کے قبضے میں جو کچھ ہے، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے تو غنی ہو جائے گا. اور غنا جو ہے اس کا نام مال کا نام نہیں، غنا دل کا سخی ہونا ہے. ایک آدمی کے پاس کروڑوں ہے، دیتا ہے 10 روپے مولوی کو، چندہ مانگ بھی جاتا ہے 10 روپے دے چھوڑی کو، کروڑوں کا مالک ہے. اور ایک وہ ہے جس کے پاس ہے ہی 1 روپیہ، وہ ساتھ دے دیتا ہے. غنی تو یہ ہوا، وہ 10 روپے دینے والا کنجوس بخیل ہے. اور بخیل کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. بخیل جنت میں نہیں جائے گا. تو لوگوں کے چیزوں کو دیکھ کر اپنے دل میں حرص نہیں پیدا کرنی چاہیے. چھوٹی سطح پہ آ جاؤ. ایک آدمی موبائل رکھا ہوا ہے 1000 روپے کا، اور دوسرے کے پاس ہے 3500 5000 10,000 کا. یہ دیکھ خواہش پر میرے پاس بھی ہو. بھائی سننی تو بات ہے نا، اس میں بدماشی ضرور دیکھنی ہے. وہ ٹی وی کا کام بھی دیتا ہے، اور برائی بھی اس میں سینکڑوں ہیں، اس میں برائی جمع بھی کر لو، نکال بھی لو، ڈال بھی لو. یہ بڑی جامع نصیحت ہے، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے جامع نصیحت ہے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو. پرواہ نہ کرو کسی کے پاس کچھ بھی ہوتا ہے، اپنے حال میں مست رہو. جو خدا نے دے دیا ہے اس پر صابر شاکر قانع ہو جاؤ، یہی سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافيه من جميع البلاء. اللهم انا نسالك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.